تقریر میں ہم نے ایک حصہ رکھا ہوا ہے، خصوصی طور پہ جو SIFC کا انیشیٹو ہے اس کے خط و خال بنیادی طور پہ کیا ہیں، ان کی طرف اشارتاً گفتگو ہوگی، اور یہ ہمہ جہت کوشش کریں گے کہ مختلف پہلوؤں کو ایڈریس کرتے ہوئے اس تقریر کا احاطہ رکھا جائے۔ جی اچھا وزیر اعظم صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو ڈالر کے حوالے سے پاکستان میں آپ کی جو پالیسیز ہیں، جو اسمگلنگ اس کی روک تھام کے لیے جو ایفرٹ کی جا رہی ہے، اس کا آپ کی IMF کے حکام کے ساتھ جو ملاقات تھی اس کا تذکرہ رہا وہاں پہ؟ جی، اس کا تذکرہ بڑے مثبت انداز میں رہا، اور IMF کی جو MD تھی ان کو بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ یہ جو اللیگل کرنسی ٹریڈ ہے اس پہ پہلی مرتبہ کسی حکومت نے ایک جامع انداز میں اس پہ کریک ڈاؤن کیا ہے، اور جس کی وجہ سے مارکیٹ میں جو آرٹیفیشل انسٹیبلٹی تھی وہ ایڈریس ہوئی، اور ان سے دوران گفتگو یہی پتہ لگا کہ ایسے انتظامی معاملات جن میں قانونی طور پہ پاکستان کا یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی ریگولیٹری انفورسمنٹ کی طرف جائے، اس میں کبھی بھی انہوں نے دخل اندازی یا دراندازی کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، اور وہ محض اتنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو معیشت کی صحت ہے وہ بنیادی طور پر ٹھیک ہو، لوٹ کے آئے، اور جو پیسہ انہوں نے ہمیں اس مد میں دیا ہے بطور ریاست اس کا تحفظ یقیناً وہ چاہتے ہیں، اور ہم بذات خود بھی اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ایک جو ریفارم ایجنڈا ہے پاکستان کا، اکنامک ریفارم ایجنڈا ہے، جس میں ٹیکسیشن کے حوالے سے سوالات ہیں، جس میں ٹیکس نیٹ ورک کو بڑھانا ہے، ریونیو جنریشن کرنی ہے، اپنی جو گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس کو ریشنلائز کرنا ہے، سائز آف دا گورنمنٹ کو درست کرنا ہے، پرائیویٹائزیشن ہمارے ایجنڈے پہ ہے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو معیشت کی پاور سیکٹر میں اور اصلاحات لانے کی بات ہے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ہمارے اکنامک ریوائول پلان کا حصہ ہوں گی، اور جس کی طرف فنڈ اور ملٹی لیٹرل باقی جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو ایک اعتماد میسر آیا، اور وہ بڑے مثبت انداز میں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے انہوں نے چند پیشن گوئیاں بھی کی ہیں اور کافی اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ جناب وزیر اعظم، بجلی کے بلوں کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا، بات چیت کوئی ہوئی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا آپ کی حکومت ان کے ساتھ ان ٹچ تھی، آپ کی براہ راست ملاقات ہوئی ہے، میڈیا سے بھی کل گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ IMF کی خواہش ہے کہ جو مخیر طبقات ہیں ان پہ ٹیکس عائد کیا جائے، اور جو پاکستان کے طبقات جو اتنے فعال نہیں ہیں، پسے ہوئے ہیں، ان کو گنجائش ان کے لیے نکالی جائے، تو کوئی اس حوالے سے کوئی بریک تھرو کی توقع رکھی جائے؟ دیکھیں بالکل یہ جو بڑی بات ہے اس کے ساتھ ہمارے اور فنڈ کے اپروچ میں یکسانیت پائی جاتی ہے، اور وہ ہے ہی یہی کہ کیسے اپنے پسے ہوئے طبقے کو وہ مراحت فراہم کی جائیں جہاں سے ان کی روزمرہ کی زندگی نسبتاً آسان ہو، اور وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب ثروت ہیں، اور ان پہ اللہ کا ایک خصوصی انعام ہے، وہ اپنا حصہ اس میں سے دیں، اور اس حصے میں جو یہ پسا ہوا طبقہ ہے، پسماندہ طبقہ ہے معاشی طور پہ، ان کی جو معاشی بدحالی ہے اس کے لیے چند حل تجویز کیے جائیں۔ اس میں یقیناً بجلی بھی ظاہر ہے ایک اہم پہلو ہے اس کا۔ آنے والے دنوں میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو ہمارے بجلی کے بل ہوں گے وہ نسبتاً کوئی شاید بہت بڑے بل نہ ہوں، اور وہ نسبتاً کم بل ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بہت زیادہ اہم نقطہ ہے وہ جو پاور سیکٹر ہے اس کی اصلاحات کا ہے۔ جب تک ہم اس کی اصلاحات کی طرف نہیں جائیں گے، جب تک ہم یہ جو ٹرانسمیشن اینٹیٹیز ہیں ان کو ہم پرائیویٹائز نہیں کریں گے، یہ ماڈل نہیں چل سکتا کہ حکومت خود مہنگی بجلی بناتی ہے، پھر اس کو آگے سستی بیچتی ہے، پھر اس میں سے کچھ بجلی چوری ہو جاتی ہے، پھر اس میں کچھ مس مینج ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے میں ہم پہ سود بڑھ رہا ہوتا ہے۔ جو IPPs کے ساتھ ہمارے معاہدات ہیں وہ چاہے بجلی بنائیں یا نہ بنائیں، ہم نے ان کو ایک پیمنٹ کرنی ہے۔ اب ایسے معاشی اکنامک سینس کیا اس طرح کی ٹرانزیکشن کی بنتی ہے؟ بالکل بھی نہیں بنتی۔
اس طرح اگر 50 سال مزید بھی ہم اسی سائیکل میں اس رویے کے ساتھ رہے تو پاکستان کی معیشت کو کسی نے اگر اٹھان کا دعویٰ کرے گا تو وہ سمپلی جھوٹ بول رہا ہوگا. لہٰذا ہمیں خود سے بھی سچ بولنے کی ضرورت ہے, لوگوں سے بھی سچ بولنے کی ضرورت ہے, اور اس سچ کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو سیکٹر ہے اس کی اصلاحات فوری طور پہ اس نگران حکومت میں ہم اس کی شروعات کریں, اور جو بھی آنے والی حکومت ہوگی جس کے پاس یہ مینڈیٹ ہوگا وہ اس کو لے کے چلے اور اس کے لاجیکل کنکلوژن تک پہنچائے, تاکہ ونس اینڈ فار آل یہ جو مسئلہ ہماری معیشت کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ہماری انڈسٹریز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, ہماری ڈومیسٹک کنزمپشن کے مسائل اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, سماجی مسائل جڑے ہوئے ہیں, یہ حل ہو جائے. اچھا پرائم منسٹر صاحب, آپ ایک پاکستان کے ساتھ کچھ وعدے کیے گئے تھے سیلاب آنے کے بعد کہ وہ سارا کچھ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے تھا, پاکستان بڑا شکار ہوا اس کا, تو اس سلسلے میں فنڈز جو تھے جنریٹ ہوئے تھے وہ ٹرانسفر ہونے کا کوئی بات چیت آپ کی ہوئی کوئی سلسلہ؟ یہ بالکل بہت ہی اہم نقطہ تھا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. کل آلموسٹ $10 بلین کی پلیجز ہمیں ہوئی تھی. ہماری جتنی بھی انٹریکشن ہے وہ یہ اس میں سے ایک نقطہ یہی ہے کہ ان پلیجز کو کے اگینسٹ جو ڈیزائن کرنے تھے پروجیکٹس, وہ پروجیکٹس ڈیزائن بھی ہوں, اس پہ بھی ہمارا کام چل رہا ہے, اور ہم انشور کرا سکیں کہ وہ فائنینشیل ٹینجیبل فائنینشیل اسسٹنس میں کنورٹ ہوں, اور سادہ الفاظ میں کہ وہ یقینی بنایا جائے کہ جو وعدے اور وعید ہمارے ساتھ کیے گئے تھے اس کے نتیجے میں وہ رقم کی منتقلی بھی پاکستان میں ہو, اور وہ انتقال جو رقم کا ہو وہ ان طبقات پہ خرچ کی جائے جو کہ متاثرین سیلاب تھے, ان کے گھر اجڑ گئے, ان کی لائیولیہڈ روزگار تباہ ہو گیا, ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا. تو اس سے ریلیٹڈ جو مسائل زندگی میں ان کو ریکنسٹرکشن اور ری ایبلیٹیشن کے حوالے سے آ رہے ہیں انہی پہ وہ رقم خرچ ہو. وزیر اعظم صاحب ایک سوال میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا, کیونکہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں 193 ممالک کے